السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ متفق علیہ مشکات صفحہ 241۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کا عنوان ہے دل کی حقیقت اور ذکر کی ضرورت۔ اللہ رب العزت نے ہمارے بدن کے جتنے اعضاء ہیں، سر سے لے کر پیر تک، ان تمام اعضاء میں سے دل کو مرکز بنایا، دل کو تمام اعضاء کا بادشاہ اور سلطان بنایا، اور باقی تمام اعضاء سر سے لے کر پیر تک بادشاہ کے لشکر اور بادشاہ کے وزیر کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے لشکر بادشاہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، بادشاہ کا جو حکم ہے لشکر اسے بجا لاتا ہے، اسی طریقے سے دل کے اندر جو خیالات اور دل کے اندر جو عزائم پیدا ہوتے ہیں، جو ارادہ ہوتا ہے، جس میں انسانی کے تمام اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں۔ دل کے اندر اگر خیال آیا فلان چیز کو دیکھوں، آنکھ اسے دیکھتا ہے۔ ہاتھ کے اندر ارادہ ہوا فلان چیز کو پکڑوں، چھوؤں، ہاتھ اسے پکڑتا ہے۔ پیر کے دل کے اندر ارادہ ہوا کہ فلان جگہ چلوں، پیر اس حکم کو بجا لاتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ بہرحال دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانی اعضاء کا بادشاہ بنایا ہے۔ لہذا حدیث پاک کے اندر فرمایا، دل اگر صحیح درست ہو اور اس کے ارادے صحیح ہوں، اس کے خیالات صحیح ہوں، جس میں انسانی کے تمام اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دل ہی بگڑ جائے تو پھر انسانی سوچ و فکر اور اسی طرح تمام اعضاء پر اس کے بگاڑ کا اثر ہوتا ہے۔ دل کے بننے سے انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل بگڑ گیا تو اس کے انسان نہیں بلکہ اس کے اندر حیوانیت اور شیطنت آ جاتی ہے۔ پھر انسان کے دل کی ایک عجیب حالت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ دل ہمیشہ ایک حالت کے اندر اور یکساں نہیں رہتی، لیکن اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کے معنی ہی الٹنا پلٹنا، تو دل کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کی حالت و کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، یعنی انسان کو اس کی انسیت کی وجہ سے انسان کہتے ہیں، اور قلب کو اس کے الٹنے پلٹنے کی وجہ سے قلب کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال قلب کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک فقیہ گزرے ہیں، امام ابو وراق، وہ فرماتے ہیں قلب انسان کے دل کے اندر جو حالتیں پیدا ہوتی ہیں وہ کل 6 قسم کی حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 موت، نمبر 3 صحت، نمبر 4 بیماری، نمبر 5 بیداری اور نمبر 6 غفلت۔ یہ 6 نہیں بلکہ اصل میں یہ 3 متضاد ہیں۔ دل کے اندر حیات ہو تو موت نہیں ہوگی، اگر موت ہو تو حیات ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دل کے اندر صحت ہے، تندرستی ہے تو بیماری ختم ہو جائے گی، بیماری نہیں رہے گی۔ ایسے دل اگر بیدار ہو تو اس کے اندر غفلت پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کی کچھ اور تفصیل سمجھیں۔ پہلی حالت دل کی حیات،
حیات سے مراد دل کا زندہ ہونا یہ ہدایت کے نور سے ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دل کے اندر ایمان کا نور نہ ہو، کفر اور ضلالت آ جائے، تو یہ دل کا مردہ ہونا ہے۔ اس دل کو مردہ کہا جائے گا جس دل کے اندر ایمان نہ ہو، اس دل کو مردہ کہا جائے گا جس دل کے اندر توحید اور رسالت کی عقیدہ نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کفار کے بارے میں فرمایا گیا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 170 پر 9۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل تو ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہوتی، دل سمجھ سے ہدایت اور حق کی شناسی سے محروم ہوتا ہے، اور ایسے ان کے کان ہوتے ہیں لیکن حق بات کو سننے سے وہ محروم ہوتے ہیں، حق کی سنوائی ان کے کانوں کے اندر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اور آگے بڑھ کر فرمایا وہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے کالانعام درندوں چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ عمل کے اعتبار سے اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، تو اس سے معلوم ہوا دل کی یہ جو دو حالتیں ہیں حیات اور موت، تو حیات اس کی ایمان اور اس کے ہدایت کے نور سے بھرے ہوئے ہونے کو کہتے ہیں، اور اس کی موت اس کے کفر اور ضلالت کو کہا جاتا ہے۔ اسی کو کسی امام نے کہا حیاتہ الہدایہ و موتہ الضلالہ۔ بہرحال یہ دل کی دو حالتیں حیات اور موت کی تھی۔ ہدایت حاصل ہو جائے تو وہ دل زندہ ہے، اگر ہدایت نہیں ہے کفر اور ضلالت آ گئی تو اس دل کو مردہ کہا جاتا ہے۔ دل کی اور دوسری حالت سمجھیں۔ دوسری حالت میں دل کی صحت اور بیماری ہے۔ قلب سلیم اور صحت والا دل اس دل کو کہا جائے گا جس کے اندر عقائد صحیحہ ہوں، اخلاص کامل ہو اور اخلاق حسنہ سے متصف ہو۔ وہ دل کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں اور برے اخلاق اور گندے اخلاق سے وہ پاک اور صاف ہو، تو وہ دل صحت اور تندرست ہے۔ اس دل کے اندر اخلاص ہے، شکر کا جذبہ ہے، اور وہ ریاکاری سے پاک ہے۔ اس کے دل کے اندر سچائی اور صداقت بھری ہوئی ہے، اس دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو ایسے دل کو تندرست اور صحت مند دل کہا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر دل کے اندر امراض خبیثہ، امراض رذیلہ پیدا ہو جائیں، جس کو اس سے پہلے مجلس میں نے کہا حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، عناد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ایسی بیماریوں سے اگر وہ دل بھرا ہوا ہو تو یہ دل کی بیماری ہے۔ تو دل کے اندر یہ دونوں قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، صحت اور تندرستی بھی اور بیماری بھی، لیکن یہ دونوں حالات آدمی کے نگرانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے اخلاق کی حفاظت و نگرانی کرے گا تو اس کے اندر اخلاص و للہیت پیدا ہوگی۔ اگر آدمی اپنے اخلاق کی حفاظت و نگرانی و نگہبانی نہیں کرے گا تو اسی کے دل کے اندر یہ امراض خبیثہ اور امراض رذیلہ مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عداوت کا، کینہ، بخل ہے، کبر ہے، اتباع شہوت ہے، حرص ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ تمام بیماریاں آدمی کے دل کے نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمان خداوندی کے مطابق کل قیامت کے دن ہماری کامیابی کب ملے گی؟ فرمایا
جس کا دل صحیح و سالم اور تندرست ہوگا اسی کو قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت میں مال اور اولاد نہیں بلکہ قلب سلیم والا ہی کامیاب ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنے دل کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل گندگی سے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فاذا تاب واستغفر سقل قلبه وان زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مشکات شریف میں صفحہ 204 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ و استغفار کر لیا تو اس کے دل کا سیاہ نشان اور سیاہ داغ و دھبا مٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ ورنہ کثرت گناہ کی وجہ سے قلب انسانی بالکل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، اور یہی دل کا زنگ آلود ہونا ہے جس کو اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر زنگ پڑ گیا ان گناہوں کی وجہ سے جنہوں نے وہ گناہ کیا ہے۔ تو دل کے زنگ آلود ہونے کے بعد اس مرض کو دور کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے۔ جتنا آدمی ذکر کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، تیسرا کلمہ ہو، استغفار ہو یا درود شریف ہو یا صرف اللہ اللہ کی یاد ہو، ذکر کرتا رہے گا، اسی کے بقدر یہ گناہ کا دھبا اور داغ دل سے صاف ہو کر دل ذکر خداوندی کی وجہ سے روشن اور منور ہوگا۔ دل کی ایک اور حالت غفلت اور بیداری کی۔ کیا مطلب اس کا؟ دل زندہ تو ہے، ہدایت کا نور اور ایمان اس کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں کی وجہ سے اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ پھر یہی غفلت گناہ کا سبب بن کر دل کو میلا و گندا کر دیتی ہے، کیونکہ گناہ کی اصل اور جڑ غفلت ہے۔ جس انسان کے دل اپنے اللہ اور انجام عاقبت سے غافل ہوتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور انجام کو بھول کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جس کا دل بیدار ہو اور اللہ کا استحضار ہو اور آخرت کی فکر ہو تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف رہتا ہے، اس کا دل مزکا، مصفا اور مجلہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دل کی نگرانی کی ضرورت ہے، اور دل کی غفلت کا دور ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی طرف دھیان اور توجہ اور استحضار ہوگا، اور یہ سوچ رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ استحضار ہوگا تو وہ گناہوں سے بالکل بچتا رہے گا، پاک و صاف رہے گا۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو غور سے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال دل کے یہ حالتیں تھیں، 3 قسم کے متضاد حالتیں۔ تو انسان جب ہدایت کے نور سے بھی منور ہے، اس کا دل ہدایت سے بھرا ہوا ہے اور گناہوں کی گندگی اور امراض قلبی سے پاک ہے اور غفلت سے بھی وہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوگا، نور ایمانی کی وجہ سے اس کا قلب منور ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر جن سے ہم وابستہ اور تعلق رکھتے ہیں صبح و شام کے 3 تسبیحات کی تلقین کرتے ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ۔ اس کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کا تکبیر تحریمہ کے ساتھ اہتمام بھی ہو،
گناہوں سے حفاظت بھی ہو، روزانہ کچھ تھوڑا وقت ہم تلاوت کے لیے بھی نکالیں اور وقتیہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا اہتمام کریں، کم از کم اللہ 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 یہ زبان کے اندر تر و تازہ رہے، اللہ کی یاد۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے دل کی غفلت دور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہمیں نصیب ہوگا اور دل ہمارا زندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے یاد کے لیے ہمہ وقت قبول فرمائے، غفلت کے پردے کو، گناہوں کی معصیت کے زنگ کو ہمارے دل سے پاک و صاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر